السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی ساتھی خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، ڈر ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے کیا ہے ٹاپک ہمارا، زنا کی سزا۔ دیکھیے تھوڑا سا حیا کے خلاف ہوگا ساتھیوں، لیکن بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بالکل جو چیز چل رہی ہے بالکل عام ہے ساتھیوں، تو اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے یہ ٹاپک رکھا ہے، لیکن یہ رکھنا بہت زیادہ ضروری تھا، تو اگر آپ کو کچھ اونچ نیچ یا کچھ بھی لگ جائے تو پلیز معاف کر دیجیے گا، لیکن بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم امت کی فکر کریں اور انشاءاللہ انہیں بچائیں، ٹھیک ہے، ان کاموں سے۔ کیا پتہ ہماری ایک بات کسی کے لیے کیا بن جائے، ہے نا۔ تو چلیے دیکھیں ایک گناہ کی ذرا تفصیل، یعنی اس گناہ کی، زنا کی گناہ کی تفصیل آپ کے سامنے کھولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیا اور پاک دامنی، اس کے ایک باب میں ہمیں زنا کی ذرا احادیث کی روشنی میں کیا ہوگی اس کو ڈھونڈنا بڑا، ہم نے بلا شبہ سینکڑوں احادیث ڈھونڈ لی، تو قدرتاً ہم نے اس کی ایک ترتیب بنائی کہ اس کی سزا دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زنا کی سزا دنیا اور آخرت میں کیا ہے۔ چونکہ دیکھیں یہاں پر نوجوانوں کا مجمع ہے، یعنی لیڈیز ہیں، یعنی غیر شادی شدہ بھی ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں، دونوں ہی ہیں، اور یہ گناہ ویسے بھی عام ہیں، اس لیے یہ مثال آج کی اس محفل کے لیے زیادہ موضوع ہے، یعنی ضروری ہے، تو یہ آئے گی تو اس کتاب میں، مگر آپ اس موقع کی مناسبت ذرا اس کی تفصیل کر دینی زیادہ ضروری ہے، تاکہ بات کھل جائے کہ جیسا گناہ ویسی سزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آیت نہیں پڑھ سکتی تو میں اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، ان پر اللہ کا غصہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ جو زناکار ہوں گے ساتھیوں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 99 اپنی جو رحمت ہے اس کا نزول فرمائیں گے، وہ ظاہر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کو بھی کیا ہوگا ساتھیوں کہ آج تو میں بھی بخشا جاؤں گا، ہے نا، لیکن اس دن اگر اللہ تعالیٰ کسی پر غصہ ہو جائیں ساتھیوں تو اس انسان کا کیا بنے گا، سوچ سکتے ہیں۔ کیا بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کبھی نکل ہی نہیں سکتے جہنم سے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انسان اگر دیکھے گناہ کر رہا ہے اس بنا پر، ہاں کہ وہ کسی بنا پر دیکھیے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چل جاتا ہے، لیکن ہے ایمان والا تو کبھی نہ کبھی نکل جائے گا، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ مرا ہے، لیکن گناہوں کی بدولت چلا گیا ہے۔ لیکن زناکار جو ہیں ان کا کیا بتایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اللہم حافظنا منہم۔ اب ظاہر دیکھنے میں عجیب سی بات لگتی ہے کہ بھئی زنا کیا یہ تو محدود وقت کا گناہ ہے، یعنی تھوڑے سے وقت کا گناہ ہے زنا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا، یعنی یہ ایک مائنڈ میں کوشچن آتا ہے کہ زنا کا جو ٹائم ہے وہ تو تھوڑا سا ہے، لیکن اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ، اس میں کیا مناسبت ہے؟ جی دیکھیں اس میں مناسبت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کے 3 نقصان ہوتے ہیں ساتھیوں، بڑے ہی دھیان توجہ سے سننے کی باتیں ہیں ساتھیوں۔ دنیا میں اس کے 3 نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، جو شخص یہ گناہ کرتا ہے نا ساتھیوں تو کیا ہوتا ہے، ان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ زانی انسان کے چہرے کے اوپر نور نہیں رہتا، وحشت سی رہتی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے ساتھی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ ہو گیا ہمارا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، دوسری بات، انسان کی رزق میں تنگی آ جاتی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ رزق حلال میں حرام کی بات نہیں ہے، حرام تو جہنم میں جانے کا سبب ہے، رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے ساتھی، بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ آج ہر کسی کا یہی ہے کہ بھئی کماتے تو اتنا ہے لیکن ہمارے کے برکت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کام ایسے کر رہے ہیں تو برکت کہاں سے ہوگی ساتھیوں، ہے نا، تو کیا ہوگا، تنگی آ جائے گی۔ اور تیسرا، اس بندے سے اور اس سے بندے کی عمر گھٹ جاتی ہے، جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے بعض نوجوان ابھی 30 سال عمر نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی کمر میں درد رہتا ہے، 30 سال کی عمر بوڑھوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہاں کتنے بڑے نقصان ہیں ساتھیوں، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو اس چیز سے بچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے،
کہ اس زمانے میں یہ فتنے کا دور چل رہا ہے، آخری دور ہے، اس کے بعد قیامت ہے. جو بچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. جو نہیں بچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. اب دیکھیں آخرت کے نقصان، کہ اس بندے کا حساب سخت لیا جائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے ساتھیوں. دیکھیں ایک تو کل قیامت کے دن جس کا حساب لیا گیا وہ پھنس گیا، اور جس بندے کا حساب سخت لیا جائے گا اس کا کیا بنے گا ساتھیوں؟ وہ تو گیا کام سے. اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. سیکنڈ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ناراض ہوں گے. آج ناراض ہو جاتے ہیں، ہم منا لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن منائیں گے تو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ساتھیوں. ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کریں. اگر یہ کام کر رہے ہیں کوئی تو بالکل اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جائیے مت کریں. مطلب ہم نہیں کریں گے ہم یہ والے کام انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کل آپ اگر ناراض ہو گئے قیامت کے دن تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں وہ سہن کر پائیں گے ہم ناراضگی. تھرڈ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اب اس ہمیشہ سے مراد یہ کہ اتنا لمبا رہے گا کہ یوں محسوس ہوگا کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اتنا لمبا عرصہ عذاب ہوگا. اللہم حافظنا منہ. اب اس کی سزا جو احادیث میں بتائی گئی ذرا وہ سن لیجئے. جیسا گناہ ویسی سزا. سب سے پہلی بات یہ کہ آدمی دنیا میں غیر محرم کے لیے اپنا چہرہ سجاتا تھا. ابھی دیکھیں جو جن کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ جو کلچر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بچائے، تو کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے تیار ہوتے ہیں، غیر محرم کے لیے اپنا چہرہ سجایا جاتا ہے. عورت ہے تو وہ مرد کے لیے سجاتی ہے، مرد ہو تو وہ عورت کے لیے سجاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے چہرے کو سجاتے تھے. لہٰذا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ان کو کچھ علامتی سزائیں ملیں گی. پہلی سزا یہ ملے گی کہ یہ اللہ کے سامنے سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہم حافظنا منہ. یعنی کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے لیے سجا رہے تھے، غیر محرموں کے لیے ایک دوسرے کے لیے سجائے جا رہے تھے چہرے، تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو سیاہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہم فیہا کالحون. جہنم میں بھی چہرے کالے، قیامت کے دن بھی کالے. تو سب سے پہلا گناہ جس دن یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، تو یہ جہنمی اس دن سیاہ یعنی کالے چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہم حافظنا منہ. ساتھ کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے نا. اگر دیکھیں کسی کے چہرے پر داغ دھبا کچھ بھی ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ شرماتا ہے دوسرے انسان کے سامنے آنے کے لیے، وہ چھپاتا ہے دوپٹے سے، ہے نا، کہ بھئی یہ نہیں، یہ مطلب یہ نہیں دکھ جائے ہمارا عیب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خالق اس کے سامنے وہ سیاہ چہرے کے ساتھ کھڑا ہوگا تو کتنا زیادہ رسوائی کی، کتنی بڑی انسلٹ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ساتھی اس چیز سے، بہت زیادہ بچائے. جو یہ دیکھیں لیڈیز ہوتی ہیں شادیوں میں جاتی ہیں بن ٹھن کے جاتی ہیں، خوب میک اپ کیا ہوتا ہے، یہ کیا اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے دوسرے انسان کو. یہ بھی تو کیا کر رہی ہیں؟ کیا کہا کہ اپنے شوہر کے لیے کریں، لیکن شوہر کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا. دن بھر کیا ہوتا ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، رات میں تھک جاتی ہیں تو نہیں کر پاتی ہیں میک اپ، ٹھیک ہے، جبکہ کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے. تو اور یہ شادی میں جا رہی ہیں تو کس کے لیے کر رہی ہیں؟ نامحرم کے لیے کر رہی ہیں نا. تو دیکھیں کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے بہت زیادہ. دوسری نشانی یہ کہ غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے. اب دیکھیں آج کل کیا چل رہا ہے، ویڈیو کال کا بہت زیادہ یہ چل رہا ہے سسٹم، جس نے بنایا بہت ہی غلط ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے زیادہ. کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوس کی نظر سے دیکھتے تھے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت کے دن ایک تو چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے، اور دوسرا چہرے کے گوشت کو نوچ لیا جائے گا. اللہم حافظنا منہ. ساتھیوں تیسرا یہ کہ دنیا میں غیر محرم کے چہرے کو دیکھ کر چہرے کھل جاتے تھے، یعنی دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر. تعلق جو ایسا تھا یعنی گندا تعلق تھا، لیکن ان کو وہ محبت نظر آتی تھی، جبکہ وہ محبت نہیں ہے. اس کی سزا کیا ملے گی کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو خاص طور پر جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا. اللہم حفظنا منہ. ساتھیوں سبھی پڑھیں گے چیز، سبھی پڑھیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. حدیث پاک میں یہ مستقل بات لکھی ہے کہ جہنمی تو ویسے ہی آگ میں جلے گا، مگر آگ اس بندے کے چہرے کو خصوصاً یعنی خاص طور پر جلائے گی اور اس کو مشتعل کر دے گی. اللہم حافظنا منہ. ساتھیوں دنیا میں غیر محرم کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتا تھا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اب دیکھیں آج کل کیا چل رہا ہے، فون ہے،
ٹھیک ہے، چیٹنگ چلتی ہیں خوب، فون کو کالز چلتی ہیں، تو کیا ہے دل لگی کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کی سزا کیا ہوگی کہ قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا، روتا ہوا اٹھے گا ساتھیوں۔ دنیا میں غیر محرم سے مذاق کیا کرتا تھا، ہاں سزا کیا ہوگی؟ اب دیکھیے غیر محرم، ایک تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو بھی ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو یہ مذاق ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ کزنس وغیرہ جو ہوتے ہیں گھر میں آ جاتے ہیں، کزنس کا جو رشتہ ہوتا ہے نا ساتھی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے مذاق ٹائپ والا، ٹھیک ہے، تو خوب مذاقیں چلتی ہیں، تو اس کی سزا کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ قیامت کے دن سر پیٹتا ہوا اٹھے گا کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، میں کیوں اس کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، یا میں اس کے ساتھ کیوں مذاق کیا کرتی تھی۔ دو علیحدہ یعنی دو الگ الگ سزائیں، اس لیے کہ یہ بات بھی کرتا تھا، یعنی دو سزائیں ملیں گی ساتھی اس کو، اس لیے کہ بات بھی کرتا تھا اور مذاق بھی کرتا تھا، دل لگی کی باتیں بھی کرتا تھا، اس ہنسنے کے بدلے آج اس کو رونا پڑے گا۔ اللہم حفظنا منہم۔ چنانچہ غیر محرم سے ملاقات کر کے یا دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو خوشی ہوتی تھی، نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن غمزدہ حالت میں کھڑا کیا جائے گا، غمزدہ حالت میں، ادھر خوشی تھی دنیا میں، ادھر خوشی کے بدلے اس کو غم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ساتھیوں۔ دنیا میں غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تھے، لہٰذا قیامت میں اس کے ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں گی۔ اللہم حافظنا منہم۔ دنیا میں غیر محرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا تھا، دنیا میں غیر محرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا تھا، قیامت کے دن آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ اللہم حافظنا۔ غیر محرم کو آنکھوں سے شہوت کے ساتھ دیکھتا تھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پنگلا ہوا سیسا اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا، پنگلے ہوئے سیسے کا سرما اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے ساتھیوں، سیسے کو جسے سیسا ہوتا ہے اسے پنگھال کر اس کے سرما آنکھوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی دیکھ کے سرما ڈالتی تھی غیر محرم کے لیے، آج بھی تیری آنکھوں میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج بھی تیری آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، مگر وہ پنگلا ہوا سیسا ہوگا، نہ کہ سرما ہوگا۔ لیکن نارمل سرما لگاتے ہیں ہم، تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے نا، وہ سلائی پر تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے تو آنکھ میں نا تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ چبھ رہا ہے ساتھیوں، تھوڑا ہم سر میں اسے گھماتے ہیں تب جا کر لگاتے ہیں، اور وہ پنگلا ہوا سیسا جب آنکھوں میں ڈل جائے گا تو کیا ہوگا ساتھیوں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، برداشت سے باہر ہے یہ چیز۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے۔ آپ دیکھیں یہاں پر غیر شادی شدہ ہیں، یہ شادی شدہ ہیں، یہ سب کے لیے ہے ساتھیوں، سب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہے دیکھیں ایک آپ کی ٹھیک ہے شادی ہوئی بھی ہے لیکن غیر محرم کوئی آ جاتا ہے، دیور جیٹ کوئی بھی آ جاتے ہیں، بات آرام سے ہو رہی ہوتی ہے، ان سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات ہو رہی ہوتی ہے، ایسے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیز میں دیکھیں ہم میں ہمت یہ نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں گے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ غیر محرم کی طرف سب سے پہلے چہرے کو دیکھتا ہے، بندہ قریب ہوتا ہے تو چونکہ اس عمل کی ابتدا چہرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے، سب سے پہلے انسان کی کہاں پڑتی ہے، چہرے پر ہی تو نگاہ پڑتی ہے ساتھیوں، لہٰذا قیامت کے دن چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں غیر محرم کی گردن میں ہاتھ ڈالے، لہٰذا قیامت کے دن اس کی گردن میں زنجیر آگ کی بنی ہوئی ڈالی جائے گی، آگ کی بنی ہوئی زنجیر اس کے ڈالی جائے گی۔ اب دیکھیے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں آگ کی زنجیر ہوگی ساتھیوں، کیسے برداشت کریں گے؟ غیر محرم کے سامنے اپنے پوشیدہ اعضاء کو کھولتا تھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو تارکول کا گرم لباس پہنا دیا جائے گا۔ تارکول جس سے سڑکیں بنتی ہیں نا ساتھیوں، یہ گرم ہو اور لگ جائے نا کہیں پر تو اس جگہ کو جلا کر رکھ دیتا ہے، اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے یہ، تبھی تو دیکھیں سڑک ایک دم کیا ہو جاتی ہے، سیٹ ہو جاتی ہے اس سے۔ چنانچہ دنیا میں غیر محرم سے اس نے اپنی جنسی پیاس بجھائی، اس کی سزا کیا ہوگی کہ یہ قیامت کے دن پیاسی حالت میں اٹھایا جائے گا، پیاس لگی ہوئی ہوگی اس کو، جنسی پیاس بجھاتا تھا یعنی زنا کرتا تھا، آج پیاسا کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دنیا میں غیر محرم کی وجہ سے اس کے پوشیدہ اعضاء میں جنسی طوفان اٹھتے تھے، شہوت ابھرتی تھی، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی شرمگاہوں کو جہنم کی آگ میں دہکائیں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ساتھیوں۔ دنیا کے اندر زنا کے ذریعے اس نے اپنے جسم کے اندر سے جو شہوت والا مادہ ہے اس کو نکالا تھا، اس کی سزا کیا ملے گی کہ ان کی شرمگاہوں سے جہنم میں اتنی بدبو دار ہوا نکلے گی کہ دوسرے جہنمی بھی تنگ آ کر اس پر لعنت کریں گے۔ دنیا میں غیر محرم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی تھی،
قیامت کے دن بالوں کے ذریعے پکڑ کے اس کو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ غیر محرم نے پستان پر ہاتھ لگائے، اپنی فاحشہ عورت کو جہنم میں پستانوں کے بل لٹکایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ غیر محرم کو کیوں اختیار دیا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غیر محرم کو کیوں اختیار دیا اس جگہ پر، تو اسی کے ذریعے اس کو لٹکایا جائے گا، یعنی چھاتی کے بل ساتھ ہے۔ چنانچہ دنیا میں غیر محرم کے جسم کی مہک سونگی تھی، یعنی خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں نامحرم کے لیے تو وہ سونگی تھی، نتیجہ کیا ہوگا کہ جہنمی آدمی کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ آج یہاں خوشبو میں معطر کر رہے ہیں کس کے لیے؟ نامحرم کے لیے، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جہنم میں اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ غیر محرم کے ساتھ بے لباس ایک جگہ پر اکٹھا جمع ہوئے تھے، سزا کیا ملے گی؟ جہنم میں آگ کے تندور میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ غیر محرم کے ساتھ بند جگہوں پر ملاقات ہوتی تھی، بند کمرے میں، بند مکان میں، اس کی سزا کیا ملے گی؟ کہ جہنم میں ایک بند گھاٹی ہے جس کا نام اسامہ ہے، یلقون اسامہ، اللہ رب العزت اس کے اندر ان کو ڈال دیں گے۔ جب یہ اس عمل کے لیے جاتے تھے تو خوش ہو کر داخل ہوتے تھے، یعنی جب ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے تو بہت زیادہ خوش ہو کر جاتے تھے اس جگہ پر۔ اس کی سزا کیا ہوگی، کیا ملے گی؟ کہ جتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے، حدیث پاک میں ہے سب سے زیادہ مایوس حالت میں زانی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، مایوسی طاری ہوگی اس پر۔ عام طور پر اس گناہ کی ابتدا بوسہ سے کی جاتی ہے ساتھیوں۔ بوسہ آپ سبھی کو پتا ہوگا، میں کھل کر نہیں بولوں گی یہاں پر۔ بوسہ سے کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سانپ مسلط کریں گے جو ان کے ہونٹوں سے کاٹنا شروع کریں گے۔ ہم حیران ہو گئے حدیث پاک پڑھتے ہوئے، ایسا سانپ متعین کریں گے جو ان کے جسم کو ہونٹوں سے کاٹنا شروع کرے گا۔ اللہم حفظنا منہ۔ ساتھیوں دنیا میں یہ لوگوں سے چھپ چھپ کر یہ عمل کیا کرتے تھے، ماں باپ کو پتہ نہ چلے، بیوی کو پتہ نہ چلے، دنیا میں لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ زانی کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے کھلے عام رسوا کریں گے، یعنی ذلیل کریں گے، بتایا جائے گا یہ زانی ہیں، سب لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ منادی کیوں کی جا رہی ہے، یہ اعلان کیوں کیا جائے گا؟ ساتھیوں دنیا میں چھپ کر کرتے تھے، ہم ذرا سب کے سامنے کھول دیتے ہیں، ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ساتھیوں دنیا میں لوگوں کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے تھے، کسی کو پتہ چل پاتا تھا، کسی کو اگر پتہ چل پاتا تھا، بھائی کو پتہ چل گیا، بھائی کو پتہ چل گیا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، جھوٹ بولا کہ نہیں، بیوی کو پتہ چل گیا، اس نے کہنے کی کوشش کی کہ تمہیں ویسے ہی ہم وہم، تو کیا کہتے ہیں، تمہیں تو ویسے ہی وہم ہو گیا ہے، تو جھوٹ بول کر دنیا میں لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء کو کہیں گے کہ تم گواہی دو، پھر اس کے جسم کے سارے اعضاء کے سارے اعضاء اس کے گناہ پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کریں گے، دیکھ تمہارا جھوٹ ہم نے کیسے کھولا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ تمہارا جھوٹ ہم نے کیسے کھولا، تو دنیا میں تو جھوٹ سے ہم مطمئن کر لیتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جھوٹ نہیں چل سکے گا ساتھیوں۔ یعنی دنیا میں لوگ کر رہے ہیں مطمئن ایک دوسرے کو کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں، حالانکہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہوگا یہ چیز۔ ساتھیوں دنیا کے اندر غیر محرم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے تھے، یہ گناہ تعریفوں کے بغیر نہیں چلتا، تعریفوں سے ہی کام بنتا ہے۔ یعنی تعریف کریں گے ایک دوسرے کی، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے اسمارٹ ہیں، تبھی تو کام بنے گا۔ ایسی تعریف کہ دوسرے کے جسم سے گندی ہوا بھی خارج ہو تو کہتے ہیں کہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہم حافظنا منہ۔ تو چونکہ ناجائز تعریفیں کرتے تھے، اس کی سزا کیا ملے گی؟ قیامت کے دن ان کے اوپر جہنمی لوگ لعنتیں کریں گے، وہ حسن جمال کی تعریفیں کے بجائے سارے جہنمی لعنتیں برسائیں گے۔ چنانچہ یہ غیر محرم کو سلام بھیجا کرتے تھے، تحفہ بھیجا کرتے تھے، یعنی گفٹ سے بھیجا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لعنت کے تحفے آیا کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجیں گے ساتھیوں ان پر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بھیج رہے ہیں؟ تحفہ بھیج رہے ہیں لعنت کا۔ اور ایک عجیب بات یہ کہ زنا ایسا جرم ہے کہ ہر انگ میں اس کا مزہ انسان محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ایک وادی میں بچھوؤں کو جمع فرمائیں گے، اس بندے کو اس میں
دھکا دیا جائے گا، وہ بچھو اس کے اوپر اس طرح چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھی کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ ہر بچھو جسم کے ہر عضو کے اندر ڈنک مارے گا۔ ہاں، ایک انگ نے مزہ پایا تھا، آج ایک انگ کو زہر کے ساتھ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہم حافظنا منہ ساتھیوں۔ چنانچہ دنیا میں اس نے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تھا تو زنا کے مرتکب ہوا، زنا کا مرتکب ہوا، اس کے جسم پر اختیار پایا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس غیر محرم کے شوہر کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں پر اختیار فرما دیں گے۔ یعنی اگر بیوی نے غلط کام کیا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس غیر محرم کے شوہر کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں پر اختیار فرما دیں گے۔ چنانچہ اس کے شوہر کو کہیں گے تو جتنا چاہتا ہے اب اس کی نیکیوں میں سے لے لے، اور اس دن کوئی نیکیوں کو پیچھے نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا اگر کسی کی بیوی سے گناہ کیا تو اس کا خاوند اس کے پورے نیک اعمال لے لے گا، اللہم حافظنا منہ، اور اپنے گناہ اس کے سر کے اوپر رکھ دے گا۔ اس نے غیر محرم پر سواری کی نتیجہ کیا ہوگا؟ غیر محرم پر سواری کی نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے شوہر کی گناہ کا بوجھ اس کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اور ایک سزا یہ کہ غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے، غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے، ساری زندگی نبھائیں گے، ہاں فلانا یہ، چونکہ وعدے ہمیشہ کی دوستی کی نبھانے کے تھے، اس نیت کی وجہ سے ان کو جہنم کا ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا۔ سمجھ میں بات آئی کہ کیوں کہا گیا کہ خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ یہ بھی وعدے کرتے تھے ہم ہمیشہ کے دوست ہیں، ساری زندگی نبھائیں گے، اس لیے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ساتھیوں۔ اور پھر آخری سزا یہ کہ دنیا میں غیر محرم سے ہم کلامی کے مزے لیتے تھے، یعنی بات کر کے مزے لیتے تھے، اس کی سزا کیا ملے گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زانی کے ساتھ ہم کلامی سے انکار فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تم سے بات نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس بندے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے ساتھیوں؟ اس سے بڑا عذاب کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جس سے کہہ دے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو کیا ہوگا اس کا، کہ بندہ ایسا گناہ کرے کہ قیامت کے دن پروردگار اسے بات ہی کرنا پسند نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ساتھیوں، جیسا گناہ تھا اس کی سزا بالکل ویسی ہی ملے گی۔ تو بس ساتھیوں بہت زیادہ بچنا ہے، بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی ہے، بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ آڈیو آپ اپنے گروپس میں، اپنی جو بھی آپ کی فرینڈس ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ گرلس اور لیڈیز جو بھی ہیں ان کو ہی آپ سینڈ کریں، اور ضرور سینڈ کریں ساتھیوں، تاکہ لوگ بچیں، کیونکہ بہت زیادہ خطرناک معاملہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو بس یہ ایک تھا کہ کسی طرح ہم بچائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں۔ جی ساتھیوں، الحمدللہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے، امید کرتی ہوں کہ سبھی ساتھیوں کو بہت اچھی سمجھ آ گیا ہوگا۔